نیت کیجئے انشاءاللہ آج سے لاکھوں میں پڑھنے کی شروعات کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، مجھے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہیں گے لوگوں کے ان سوالوں سے متعلق جس میں انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ آپ لاکھوں میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں لاکھوں میں پڑھیں، تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی لاکھوں میں پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے اللہ کا انتخاب۔ آپ اگر اپنے آپ کو اللہ سے منوا لیتے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لیتے ہیں، تو پھر کوئی مشکل سے مشکل کام بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ آپ سب سے پہلے کہ ہم نیت کریں اور اللہ سے اپنے آپ کو منوائیں۔ آپ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ 5 لاکھ پر ڈے پڑھیں گے۔ جب آپ 5 لاکھ پر ڈے پڑھنے کی نیت کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 2 لاکھ کی نیت کر رہے ہوں گے، کوئی 1 لاکھ کی نیت کر رہے ہوں گے، کچھ 50,000 کی نیت کر رہے ہوں گے، لیکن نیت تو کرو بڑی۔ جب آپ نیت ہی بڑی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کام کیا کریں گے، پڑھیں گے کیا بڑا؟ تو پہلے بڑی نیت کرو کہ زیادہ پڑھیں گے، انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں گے ایک دن میں۔ تو جب آپ کی نیت ہو گئی، اب اس نیت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائیے۔ اللہ، میں نے نیت کر لی ہے، میری بساط نہیں ہے اتنی زیادہ، میں نہیں کر سکتا، اللہ آپ کروا لیجئے۔ اور جب آپ یہ دونوں کام کر چکے، اب بسم اللہ کیجئے۔ بڑا آسان ہے۔ اگر آپ 1000 پڑھتے ہیں تو 1000 پڑھنا ہے آج۔ آپ 5000 پڑھتے ہیں تو 5000 پڑھیے، 10000 پڑھتے ہیں تو 10000 پڑھیے۔ کل کو اس میں اپنی بساط کے اعتبار سے اضافہ کیجئے۔ مثلا آپ 500 کا اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ 500 کا اضافہ کیجئے۔ آپ 1000 کا اضافہ کر سکتے ہیں، آپ 1000 کا اضافہ کیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کئی ہزار کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اضافہ اتنا کیجئے جتنے کو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے 1000 پڑھا ہے، کل کو 1100 پڑھنا ہے، 100 کا اضافہ کرنا ہے۔ بعض کو تو ہم ایسا کہتے ہیں، بعض کو کہتے ہیں 500 کا اضافہ کرنا ہے، کسی کو کہتے ہیں 1000 کا اضافہ کرنا ہے۔ اور ہمارے رابطے میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 50 ہزار کا ایک دن میں اضافہ کیا ہے۔ کل ہم اگر 3 لاکھ پڑھ رہے تھے تو آج 3.5 لاکھ پڑھیں گے، کل کو ہم 4 لاکھ پڑھیں گے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے فضل سے آئے میدان میں، الحمدللہ۔ آپ بھی ہمت کیجئے۔ اب ایک کہیں نہ کہیں ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے لوگوں کے کہ بھلا اتنا زیادہ پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ ہمیں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، خواتین کو، اگر خواتین ہیں تو، کہ ہمیں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، مرد ہیں تو ان کو باہر کے کام بھی ہوتے ہیں، اور بھی کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے یہ 8 10 لاکھ پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ لیکن کیسے ہے جی آسان؟ آسان اس طرح سے ہے، جب آپ دھیرے 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 اوپر کو چلتے جائیں گے۔ آج 1000 پڑھا، کل کو 1500 پڑھا، پھر 2000 پڑھا، پھر 2500 پڑھا، پھر 3000 پڑھا، اس طرح سے 500 کا اضافہ، 1000 کا اضافہ، 2000 کا اضافہ، آپ اپنی بساط کے اعتبار سے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی تعداد درود شریف کی بڑھ رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے بات، بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کے درود شریف کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طرح سے اللہ کے فضل سے آپ کے وقت کی برکت بھی بڑھ رہی ہے۔ جیسے دھیرے دھیرے آپ کی تعداد اوپر کو جاتی رہے گی، ایسے ہی دھیرے دھیرے آپ کی وقت کی برکت بھی اوپر کو جاتی رہے گی، یعنی وقت کی برکت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جو لوگ لاکھوں پڑھ رہے ہیں ان کا یہی حال ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ جتنی دیر میں ہم 10,000 سے 12,000 تک پڑھتے تھے، اتنے ہی ٹائم میں پھر اللہ کی توفیق سے لاکھوں ہوا۔ ٹائم اتنا ہی، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، بس زیادہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تھک جاتے ہیں۔ کل ایک صاحبہ فرما رہی تھیں کہ زبان دکھ گئی ہے، 30,000 مرتبہ استغفار پڑھا اور شاید 25 یا 30,000 کے آس پاس کچھ
مقدار میں درود شریف پڑھا یا 25,000 استغفار پڑھا. اب کہنے گے زبان دکھ جاتی ہے. ہاں دکھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. شروع میں زبان دکھ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کو دھیرے دھیرے عادت بن جائے گی پھر زبان کے دکھنے کا مسئلہ بھی انشاءاللہ نہیں رہے گا. لیکن اس کا ایک فارمولہ اور بتاتا ہوں. ایک فارمولہ وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ہمیشہ سب کچھ زبان سے ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ دل کو بھی ڈیوٹی پر لگانا ہے. کبھی دل سے پڑھنا ہے کہ پتہ چلا کہ دل دھڑک رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے. ہوتا ہے نا، ہم بتاتے ہیں ایسا آپ نے اوروں سے بھی سنا ہوگا. تو ایسے ہی کبھی یہ کہ زبان تو خاموش ہے مگر دل درود شریف پڑھ رہا ہے. دل کو درود شریف پڑھوائیے. اور بمطابق اس قول کے بمطابق حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، زبان سے پڑھنے کے مقابلے میں دل سے پڑھا ہوا کئی گنا تیز اثر رکھتا ہے دل کی اصلاح کے سلسلے میں. دل کی اصلاح کے سلسلے میں دل کا پڑھا ہوا زیادہ اثر رکھتا ہے. اس لیے آپ دل سے بھی پڑھا کریں، چاہے پورے ٹائم آپ دل کے ذریعے سے نہ پڑھیں، کچھ دیر زبان سے پڑھیں. کبھی دل کو ڈیوٹی پر لگایا، کبھی زبان کو لگایا، یعنی کبھی زبان سے پڑھا کبھی دل سے پڑھا. اب دل سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سوال ضرور پیدا ہوگا، اس لیے میں پیشگی طور پر اس کا جواب دیتا ہوں. دل سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھیں اور بس دل کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں، اور دل کے اندر آپ یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ دل میرا درود شریف پڑھ رہا ہے، اور دھڑکنوں کے ساتھ درود شریف کے الفاظ بھی جاری ہو رہے ہیں. درود شریف کے الفاظ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جاری ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے تھوڑی سی مشق کے بعد آپ کا دل وہ پڑھنے لگے گا جو آپ اس سے پڑھوا رہے ہیں. کبھی اللہ اللہ کرواتے ہیں ہم دل سے کہ بس زبان کو تالو لگائیے اور دل آپ کا اللہ اللہ کر رہا ہو. اس کی خاص ترتیب ہے، وہ پہلے شاید بتائی گئی ہے، نہیں بتائی تو پوچھ لیجیے گا، ہم آگے کسی کلپ میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ ابھی بات درود شریف کی چل رہی ہے تو میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. تو کبھی ہم اللہ اللہ بتاتے ہیں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے جبکہ زبان ہل بھی نہیں رہی ہے. تو اسی ترتیب سے درود شریف کو دل سے پڑھوائیے کہ دل پڑھ رہا ہے درود شریف اور زبان خاموش ہے. اس سے کم وقت میں زیادہ بھی پڑھا جائے گا اور رزلٹ بھی زیادہ آئے گا. رزلٹ مطلب دل اصل مقصد کیا ہے، دل زندہ ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے. دل زندہ ہو جائے. اب پھر کیا ہوگا، پھر جب آپ کو اس کی عادت بن جائے گی تو آپ مشغول بھی ہوں گے تب بھی دل آپ کا اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا. بھائی کام کرتے ہیں آپ ہاتھ سے، زبان تو خالی ہی رہتی ہے. تو جب آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں تو زبان سے کرنا آسان ہے، اور جب آپ کا قلب جاری ہو جائے گا تو پھر تو دل، آپ کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، دل پھر بھی آپ کو جس کام میں لگا دیا ہے آپ نے دل کو، جیسے درود شریف میں لگا دیا تو درود شریف، استغفار میں لگا دیا تو استغفار، اللہ اللہ میں لگا دیا تو اللہ اللہ، دل اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اس لیے عزیزو، آپ کو تو بس نیت کرنی ہے، پھر اللہ سے منوانا ہے، پھر بسم اللہ کر دینی ہے. آج اگر آپ 1000 پڑھتے ہیں درود شریف، کل کو 1100 پڑھیے، 100 کا اضافہ کیجئے، 200 کا اضافہ کیجئے، 500 کا اضافہ کیجئے، یعنی اپنی گنجائش کے اعتبار سے اضافہ کیجئے. لیکن یہ کوشش کیجئے کہ جو میں اضافہ کر رہا ہوں اس اضافے پر مجھے جمے رہنا ہے. اور جب پورا ہو جائے نا آپ کا عمل، درمیان میں مشکل پیش آ رہی ہو اگر، تو اللہ سے درمیان میں ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہیں. ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، دل ہی دل میں مانگتے رہیں، اللہ مدد کر دیجئے، میں نے آج 1500 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ مجھے مشکل ہو رہی ہے، آپ آسان کر دیجئے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اور جب آپ کا آج کا نصاب مکمل ہو جائے پھر آپ اللہ سے جیسے بھی بہرحال دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے، اور میں نے اللہ لاکھوں میں پڑھنے کی نیت کی ہے، مجھے اس نیت تک پہنچا بھی دیجئے. سمجھے؟ تھوڑی دیر مراقبہ ضرور کیا کریں، مراقبہ ضرور کیا کریں تھوڑی دیر. آپ سمجھیے آپ اتنی بڑی ترقی انشاءاللہ مراقبے کے ذریعے سے اور ان اعمال کے ذریعے جو ہم بتاتے ہیں، اتنی بڑی ترقی آپ کو ہو جائے گی
دیکھو ایک بات میں چلتے چلتے بتاؤں، سب کچھ یہی نہیں ہے کہ میرے جنات اور میرے سحر اور آصف بھاگ جائیں، سب کچھ یہی نہیں ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، سب کچھ یہی نہیں ہے کہ میرا کام چل جائے، سب کچھ یہی نہیں ہے کہ میری بیوی بن جائے، سب کچھ یہی نہیں ہے کہ میرا شوہر بن جائے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں سب کچھ یہ نہیں ہے کہ میرے دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں. دنیا کے مسئلوں کا تو یہ ہے کہ اگر حل نہیں بھی ہوں گے تو موت آ کر سب کو حل کر دے گی. جس دن موت آ جائے گی اس دن سب حل ہو جائے گا. کاروبار بھی چل گیا، بیوی بھی بن گئی، شوہر بھی بن گیا، بچے بھی بن گئے، مکان بھی بن گیا، قرضہ بھی اتر گیا، سب ہو گیا، پتہ چلا سب کو یہیں چھوڑ کر چلا گیا. اب لیکن ان مسائل کے علاوہ جو مسئلے ہیں، کیا مسئلے؟ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، رسول علیہ السلام کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے. یہ مسئلہ عظیم ہے، یہ ہماری حاجت عظمیٰ ہے. اس سے بڑی حاجت کیا ہوگی؟ جن لوگوں کا کاروبار بالکل نہیں چلتا، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ انہیں بھی کھانے کو دیتا ہے. وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، ننگا پھرتا ہوا آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، مانگیے، آپ کو کاروبار کی ضرورت ہے، مانگیے اللہ سے، لیکن مقصد اصلی، مقصد اولا اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اس لیے آپ بنیادی طور پر اسی چیز کی نیت کیا کریں کہ اللہ اور رسول علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں، اور پھر اس میں پھر اللہ سے اپنی حاجتیں بھی مانگ لیا کرو. اللہ ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے خوش ہو جائیں، اور نبی علیہ السلام کی روح مبارک بھی ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے فلاں 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 کاموں کو بھی بنا دیجیے. ایسے بنے گی بات. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، نیت کیجئے، انشاءاللہ آج سے لاکھوں میں پڑھنے کی شروعات کریں گے. اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.